الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کے سامنے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس کے اندر کہ انسان کو چاہیے کہ انسان جلد بازی کے اندر کوئی فیصلہ نہ کرے جب تک انسان کو اچھے طریقے سے تحقیق نہ ہو، معلومات نہ ہو۔ کسی کے بارے میں غلط گمان اور غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے متعلق بھی، اپنا ہو پرایہ ہو، کوئی بھی ہو۔ انسان کو تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے، ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے، پھر انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو میری اس ویڈیو کے اندر ایک واقعہ سے میں آپ کو ایک بات سمجھانے والا ہوں، عرض کرنے والا ہوں، اور میں نے آگے بھی اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتلایا کہ میری جو تقریر تو نہیں ہوتی، ایک بات سمجھانے کے لیے ایک میں واقعہ عرض کرتا ہوں۔ تو سنیے، اس ویڈیو کے اندر بھی میں ایک اور نئے واقعہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ انسان کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ترک کے خلیفہ تھے سلطان مراد۔ اس کی یہ عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر، اپنا حلیہ بدل کر لوگوں کے اندر جاتے تھے اور لوگوں کے حال احوال معلوم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک رات سلطان مراد نے اپنے جو سیکیورٹی انچارج تھا اسے حکم دیا کہ آج پھر ہم اپنی جو رعایا ہے اس کی خبر گیری کرنے کے لیے رات کو جائیں گے۔ تو بھیس بدلا، سیکیورٹی انچارج کو لیا اور شہر کے ایک آخری کنارے پر چلے گئے، اور جب وہاں پر جا کر لوگوں کا حال احوال پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے، مردہ مرا پڑا ہوا ہے، لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے ہیں اور کوئی اسے اٹھا نہیں رہا۔ سلطان مراد وہاں پر گئے، لوگوں کو مخاطب کیا کہ بھائی اسے اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا برا انسان ہے، یہ شرابی ہے، یہ زنا کرنے والا انسان ہے، ہم کس طریقے سے اٹھائیں؟ تو سلطان مراد بڑا دانا انسان تھا، اس نے کہا کہ کیا امت محمدیہ میں سے نہیں ہے، اس کا یہ حق نہیں ہے کہ اسے کفن دیا جائے، اسے دفن کیا جائے؟ تو سلطان مراد نے اپنی سیکیورٹی انچارج کو حکم دیا کہ اسے اٹھایا جائے اور اس کے گھر تک رسائی حاصل کی جائے، اسے پہنچایا جائے۔ تو معلومات لے کر سلطان مراد نے اپنی سیکیورٹی انچارج کے ساتھ اس لاش کو وہاں سے اٹھایا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ اب جب گھر تک پہنچا دیا، جو لوگ تھے ساتھ آنے والے، اور لوگوں کو پھر بھی پتہ نہیں چلا کہ جو ہمارے ساتھ ہے یہ وقت کا بادشاہ ہے، سلطان مراد ہے، اس قدر بھیس بدل کر لوگوں کے اندر گھوما کرتے تھے۔ آج ہمارے دور حاضر کے حکمران نہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے اپنی رعایا کا، وہ کیا لوگوں کی خبر گیری کریں گے، کیا لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے؟ تو وہ سلطان مراد تو جب گھر تک اس کی لاش کو پہنچایا، اس کی بیوی نے جب دیکھا تو بیوی آگے سے رونے لگی اور کہنے لگی، اور جو سلطان مراد تھا وہ گھر کے کونے کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا اور معاملہ دیکھنے لگا۔ جب اس نے کہا کہ اس کی عورت نے، اس کی بیوی نے، کہ میں کہتی تھی کہ تو یہ کام چھوڑ دے، کہ لوگ تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، تجھے دفنائیں گے بھی نہیں، میں تجھے کہتی تھی، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے، تو بڑا اچھا انسان ہے۔ سلطان مراد سے رہا نہیں گیا، سلطان مراد وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر اس کی خاتون اور اس کی بیوی سے پوچھنے لگا کہ میں نے لوگوں سے تو سنا ہے، لوگ تو کہہ رہی ہیں کہ بڑا زنائی انسان ہے، زنا کرنے والا ہے، یہ تو بڑا شرابی انسان ہے، اور تو کہتی ہے اور تو گواہی دیتی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں گواہی دیتی ہوں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ میں اس کی عادات آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی عادتیں کیا تھیں، اور میں کس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ زنا کرنے والا ہے، یہ شراب پینے والا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں، حقیقت میرے منہ سے سنیے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہاں، یہ شراب کے اڈے پر جایا کرتا تھا، وہاں سے شراب کو خریدتا تھا اور شراب کو خرید کر گھر لاتا اور گھر لا کر اسے لیٹرین کے اندر بہا دیتا، اور مجھے کہتا تھا کہ دیکھ میں اس شراب کو خرید کر لایا ہوں، کتنے مسلمانوں نے اس کو پینا تھا، پی کر گناہگار ہونا تھا،
آج میں اس شراب کو خرید کر لایا ہوں اور میں نے لیٹرین کے اندر اس کو بہا دیا ہے۔ کتنے ہی مسلمان ہیں جن کو میں نے اس گناہ سے بچایا ہے، جنہوں نے اس شراب کو پینا تھا۔ اور ہاں، اسی طریقے سے یہ شراب کے اڈوں پر بھی جایا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے زنا کے اڈوں پر بھی جایا کرتا تھا، اور وہاں پر جا کر ان عورتوں کو ایک رات کی اجرت دیا کرتا تھا، اور وہاں پہ کہا کرتا تھا پھر، اور آ کر مجھے بتاتا کہ دیکھ آج میں گیا ہوں اور ایک رات کی اجرت میں نے دی ہے اس عورت کو۔ اور اسی طریقے سے وہاں پہ ایک نوجوان نے آنا تھا، گناہ کرنا تھا، اب وہ اس گناہ سے بچ جائے گا، اس کو میں نے ایک رات کی اجرت دی، وہ اپنا دروازہ بند کر لے گی۔ تو کہنے لگی کہ میں اسے کہا کرتی تھی کہ جب تو مرے گا تو لوگ تیرے کفن دفن کے لیے بھی حاضر نہیں ہوں گے، تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی لوگ حاضر نہیں ہوں گے۔ تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کا ولی ہے۔ اور ہاں، اس عورت نے کہا کہ یہ ایک بات کہا کرتا تھا، یہ ایک بات کہا کرتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ تو جانتی نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا جب میں مروں گا، کہ وقت کا بادشاہ، وقت کے علماء، وقت کے حفاظ اور وقت کے قاری میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ تو سلطان مراد وہ رو پڑا اور رو کر کہنے لگا کہ ہاں، میں وقت کا بادشاہ سلطان مراد ہوں، اور تو بھی دیکھے گی۔ اور یہ سچ کہا کرتا تھا کہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے وقت کا بادشاہ اس کا جنازہ پڑھائے گا، حفاظ، علماء اور قاری اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے سلطان مراد نے پھر حکم دیا اپنے علاقے کے اندر، اپنے رعایا کے اندر، کہ کل کا جنازہ پڑھنا ہے۔ اور لوگ جمع غفیر کے اندر جب حاضر ہوئے اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اسی نوجوان کا جب جنازہ پڑھا گیا تو لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ اتنا نیک صفت انسان تھا۔ تو میرے بھائی، واقعہ عرض کرنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ ہمیں بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے، ایک رخ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اچھا ہے یا برا ہے۔ جو بھی ہوگا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، ہم نے اپنے دل و دماغ کو صاف کرنا ہے، ہم نے خود نے اپنا محاسبہ اور اپنا محاصرہ کرنا ہے، دوسرے پر انگلی نہیں اٹھانی۔ ہمیں نہ جانے، ہمیں کیا معلوم کہ اس کا اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق ہے، ہمیں کیا پتہ۔ تو اسی لیے اپنی بھی فکر انسان کو کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ، اپنا محاصرہ کرنا چاہیے، ہر وقت دوسروں پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ تو آج اس واقعے کے اندر صرف اتنا سا سبق تھا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اللہ سے دعا جو پڑھا سنا گیا اس پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔